السلام علیکم۔ اس کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی نوبت آئی، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائشوں کے اس سلسلے کے دوران آپ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ہمراہ ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں ایک بد کردار اور ظالم انسان کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر نظر رکھیں۔ اگر کبھی کسی قافلے میں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو وہ اسے زبردستی اغوا کر لیں۔ جب ان دونوں حضرات یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کا گزر اس علاقے سے ہوا تو اس بدبخت حکمران کے کارندوں نے حضرت سارہ کو بالجبر اس حکمران کے پاس پہنچا دیا، جبکہ اس عجیب و غریب اور انتہائی پریشان کن اور نازک ترین صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر اس بدبخت انسان نے حسب معمول بری نیت اور غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کی، جس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس پر اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی بزرگ خاتون ہے، اس لیے ان کی طرف دست درازی سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہذا اس نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے پھر وہی حرکت کی اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج اور شل ہو گیا، اور اب دوبارہ اس نے منت سماجت اور خوشامد شروع کی کہ میرے لیے دعا کیجیے اور یہ کہ اب میں ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی جس پر اس کا ہاتھ درست ہو گیا، مگر اب بھی اس نے وہی حرکت کی اور پھر وہی ہوا۔ یوں 3 بار یہی صورتحال پیش آئی، تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی بہت ہی عظیم ترین اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور اس نے سچی توبہ کی اور خوب منت سماجت کی۔ تب حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں اس کا ہاتھ درست ہوا تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک کنیز بھی بطور ہدیہ پیش کی اور خدمت کی غرض سے اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس کنیز کا نام تھا ہاجرہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، جس کا حضرت سارہ کو بہت قلق و رنج تھا، اس لیے حضرت سارہ نے اپنے شوہر کے لیے وہ کنیز پیش کر دی اور یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ مجھ سے تو آپ کی اولاد کی خوشی نہیں مل سکی، لہذا میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کنیز آپ کو ہبہ کر دوں، یوں شاید اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے خود اصرار کر کے وہ کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ یوں ہاجرہ اسماعیل بن گئیں۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس کے بعد حضرت سارہ سے بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اس سے قبل جب حضرت سارہ بے اولاد تھیں، جبکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی۔ یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں ہی بڑی آزمائش کا شکار ہو کر رہ گئے، اور صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ بالآخر حضرت سارہ نے اب یہ اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ان سے دور کر دیا جائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو حضرت سارہ سے الگ کہیں دور بسانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کے لیے اس وقت اپنی جائے اقامت یعنی فلسطین سے روانہ ہوئے اور پہاڑوں، بیابانوں اور چنیل میدانوں میں مسلسل سفر کرتے ہوئے آخر ایک ویران سنسان مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیخ خوار بیٹے اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے اچانک مڑے اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چل دیے آپ، مگر شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تیسری بار پوچھا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔